چوک چڑھ کے کہیں دینا تو آپ کہیں اور کر لیتے، وہ کر لیتے۔ آپ اپنی سگی بیٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو گئی، آپ کے لیے عذاب کے معاملہ کتنے خطرناک ہو گئے۔ زار خطار رو رہے، زار خطار، میں بھی رو رہا ہوں ساتھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی مسئلے حل نکال سکتا، اللہ تعالیٰ ہو گئے۔ کہنے لگے مارا مارا پھرتا ہوں، چلوں پہ نکلنا ہوں، استاد میرے پہ نکلنا ہوں، نکل کے جگل جاتا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میرے پاس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ یہ 4 شادیوں کے دماغ سے ان چیزوں کو بھوت کو نکالیں، اس لیے کہ ہر جگہ آپ کو دجالی اور فرنگی اور انگریز کے ٹولے نے وہ نظام دیا ہے جو میرے نبی کا، میرے نانا جان کا، آپ کے نبی کا، آپ کے آقا کا نظام نہیں ہے۔ انہوں نے سلطنتیں گرا دی۔ یہ تعلیمی نظام اسکول کا، کالج کا، کوچنگ سینٹر کا، یونیورسٹیوں کا اور ہسپتالوں کا، دفتروں کا، ملوں کا، فیکٹریوں کا محمد عربی کا نظام نہیں ہے۔ ان تقریبات میں اختلاف کا یہ ان کا نظام نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن کے رب کی قسم، یہ ان کا نظام نہیں ہے جس نظام میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں کہ عورتیں مرد مکس ہیں۔ آج لباس پوشاک بدل کے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزتیں لٹا رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ماں بیٹے بچے وہ اپنی بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ماؤں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، شادی شدہ غیر شادی شدہ۔ اس لیے یہ 4 شادیوں کے خناس کو دماغ سے نکالو، جو آتا ہے کی عزتیں لوٹ رہی ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، قاری موسیٰ صاحب تو کہتے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا ہو مار مار کے 4 شادیاں کراؤں گا، اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے، لیکن میرے پاس جب ڈنڈا آئے گا تو مار مار کے ایک ایک کو سرے عام جیسی اس کی سزا کا حق ہے، چوک و چوراہوں پہ یہ ساری سزا یافتہ ہوگی۔ جب ہمارے پاس اس چیز کا تحفظ نہیں ہے تو ہم ایسی تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچیں، اور بچنے کا طریقہ یہ کہ اپنی فیملی کو وقت دیں، راتوں کو چوک و چوراہوں پہ مت بیٹھے، موبائلوں میں فضول چیزوں مت دیکھیں، اور دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں زبان پہ کلمہ طیبہ اور استغفار بھی جاری رکھیں تاکہ میرا رب آپ کی اور میری حفاظت کرے، ورنہ حفاظت کا کوئی سامان کسی کے پاس نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جتنے نظام چل رہے ہیں نیٹ پر، جتنے نظام ہیں، کوئی اس کو روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف تعلیم تلقین سے نہیں ہوتا، 4 کتابوں کے ساتھ ڈنڈا بھی اللہ نے نازل کیا ہے، سزائیں، تعزیرات، حدود، قصاص، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ تو اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ رمضان قریب ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس قدر رونے دھونے ہی تو میں نے ایک آدھ واقعہ صرف نمونے کے طور پر سنایا ہے، یہی مسئلے آ رہے ہیں۔ اور تو اور لڑکیاں کہ ہمیں خفیہ نکاح کرانا تھا، آپ کیا ہوتا ہے تو ہم آ جائیں گے آپ کا مشورہ کرنے ان کو بھی لے آؤں گی۔ میں نے کہا اچھا طلاق ہوگی نا، اس وجہ سے مسئلہ عام ہو گیا، اور وہ طلاق یافتہ دفتروں میں 7 کام کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، جب بڑے سر پر ہوتے ہیں، بڑے جو رشتہ کراتے ہیں وہ ساری ذمہ داری کے ساتھ کراتے ہیں، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ خفیہ طور پر آپ کے ساتھ کھیلے، آپ اس کے ساتھ کھیلے، کوئی نہیں۔ عاجل النکاح ولو بالدفوع، میرے نبی کا یہ فرمان کافی ہے، نکاح کرو اعلانیہ طور پہ، جامع مسجد حبیبیہ میں آؤ اور افضال الحق سے پڑھواؤ، ساری دنیا کو پتہ چلے فلاں فلاں کا نکاح ہوا، چاہے دوسرا ہوا ہو، چاہے تیسرا ہوا ہو، چاہے چوتھا ہوا ہو، اور زیادہ کرو قاری مسعود صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس اعلانیہ کرواؤ، بھلے کراؤ، تیسری کراؤ، چوتھی، لیکن خاندان فیملی کے سارے افراد کو رشتہ دو، وہاں سے رشتہ منظور ہو پھر کرو۔ یہ خفیہ نکاح، یہ چھپ کے نکاح، یہ تو تمہاری جو ہے نا وہ چیزیں جو شیطان تم سے وہ کام کرا رہا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ آدمی جب رشتے کرتا ہے باضابطہ، پھر نانی بنتی ہے، دادی بنتی ہے، پوتی آتے ہیں، پڑ پوتے آتے ہیں، ناں سے آتے ہیں، پڑ نواں سے آتے ہیں، دادا بنتا ہے، پڑ دادا بنتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، خاندان چلتا ہے۔ یہ خفیہ نکاح میں آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، آج اس کے ساتھ، آج موبائل پہ اس کے موبائل سے چھپاتے پھر رہے، یہ کرتے پھر رہے، کوئی چیز نہیں چاہیے، میں اپنے گھر میں اپنی کما رہی ہوں، وہ اپنے کما رہے، وہ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی طریقہ ہے کوئی؟ یہ میرے نبی کا تو طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی 4 شادی ہے، کوئی اسلام میں کہیں بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی جگہ قرآن کی کسی آیت میں، حدیث کی کسی کتاب میں، فتاویٰ کی کسی کتاب میں، فقہ کی کسی کتاب میں چیلنج ہے افضال الحق کا، کہیں ایسے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی 4 شادی کو کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعلانی طور پہ خاندان در خاندان پورے باضابطہ کرو، پھر آ جاؤ میدان میں، پھر کرتے رہو جو بھی کچھ کرنا ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ تباہیاں ہیں۔
بربادیاں ہیں. تو آج میں جو بیان کر رہا تھا اپنی فیملی سسٹم کو مضبوط رکھنے اور کرنے کے لیے، تو وہ سکون جبھی ملے گا آپ کو اور ہمیں کہ جب ہم قائد قدیم ایسے معاملات کو انجام دیں. ورنہ عزتیں آبرو لٹتی چلی جا رہی ہیں، ہر جگہ پر معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جو ہے یہ تک کورٹ میرج کے مسئلے آتے تھے، اور پھر اس کے بعد اب جو معاملہ ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ کافروں کی دنیا نے پھیلا دیا سلسلہ. اور ہماری ابھی وہ چیزیں پاکستان میں دیر سے آئی ہیں لیکن تیزی سے ساتھ آ گئی، کیونکہ دنیا اسکرین کے بعد جو ہے اب دنیا وہ کسی کے دسترس میں نہیں رہی. بہرحال بزرگوں کی طرف توجہ کریں، بزرگوں سے رابطے کریں، ان کے درد اور سوز میں شریک ہوں. وہ خود پریشان ہیں اس دنیا میں، زندگی میں خود پریشان ہیں. آپ اگر مجھ سے پوچھیں میں سب سے زیادہ پریشان ہوں ان حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے. تکلیف ہے، ہر وقت تکلیف ہے، اور دماغ پھوڑا بنا ہوا ہے. ویسے بھی آج کل غم سے گزر رہے ہیں، میرا دماغ پھوڑے کی طرح ہوا ہے. دوائیں میں زیادہ اثر نہیں کر رہی، حالانکہ میں بہت چوکس آدمی ہوں، دل بھی سکون میں، دماغ بھی سکون میں، دل اب بھی سکون میں. لیکن ان تکلیفوں سے اب جب مسئلے ایسے لوگ پوچھیں گے تو میرا کیا حال بنے گا. مسجد میں بیٹھ کے رو کے ایک آدمی اتنی بات کر رہا ہے، میرا دماغ چکرا کے کتنے دن تک میں صحیح نہیں ہو سکا، نہ کسی سے بول سکتا ہوں، نہ کسی کو بتا سکتا ہوں، نہ کچھ کہہ سکتا ہوں. یہ پتہ نہیں کہ برے اثرات اور کیا پڑ جائیں، کیا معاملات ہو جائیں، تو سوائے رب سے کہنے کے یا اللہ جلدی حالات بدل دے، آزمائشوں سے نکال دے. کون کس طرح بچے گا، کیوں کون اس نظام کو بدلے گا؟ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا. تو اس لحاظ سے سب پریشان ہیں. یا اللہ کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، جلدی اس نظام کو جو ہے سیٹ کر دیں. تو یہ دعا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ بھی دعا کیا کریں اور اپنی حفاظت کے معاملات کیا کریں. میرے بچوں، میری نئی نسلوں کے لوگوں، تمہیں جو ہے نا میں بہت درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا تم اپنے آپ کو اچھی صحبتوں میں رکھو. ہماری فیملیاں بھی جتنے لوگ ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اچھی فیملیاں ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کی صحبتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں، فضول چیزوں میں نہیں رہتے. ایک بہت بڑے شیخ، ان کی جو مریدین کے لیے جو شرائط تھیں، بیعت کرنے کی جو شرائط تھی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ 4 شادی کی بات کبھی کوئی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ آدمی آنکھ کے مرض میں اور بد نگاہی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب بد نگاہی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہر جگہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دوسری بیوی بن جائے، یہ میری تیسری بن جائے، اس کو طلاق ہو جائے تو یہ ہو جائے، طلاق یافتہ تو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوہ ہے تو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے. گندگی دماغ میں ہر وقت چل رہی ہے، ہر وقت جو ہے فضولیات چل رہی ہے. دماغ پرلے درجے کا ٹھرکی بنا ہوا ہے، وہ دل کو بھی ٹھرکی بنا رہا ہے اور انسان بھی ٹھرکی بنا ہوا ہے. ہر وقت دماغ میں یہ تصویروں میں یہی، ویڈیو میں ہی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ یہی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے شرط رکھی ہوئی تھی کہ 4 شادی کی بات نہ کرو. شادی کے نام پہ دماغ خراب ہو گئے لوگوں کے. بھائی تمہارے دماغ خراب ہو رہے ہیں تو پھر جاؤ گے کہاں؟ اس لیے ان چیزوں میں تحفظات کی طرف توجہ کرو. اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اپنے معاملات کو اپنے ماں باپ سے جوڑ کے رکھیں، تحفظات میں رکھیں. میں نے بہت محنتیں کی اس زمانے میں، عورتوں کے لیے بھی بیانات کے انتظامات رکھے، جمعوں میں بھی رکھے. اب اگر کوئی خود ہی جو ہے تیاری نہ پکڑے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بتا سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. اپنے لیے بھی دعا کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بھی وصیت نصیحت کر سکتا ہوں، آپ کو بھی وصیت نصیحت کر سکتا ہوں، حساب باندھ سکتا ہوں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ وہ خطرناک دور، وہ خطرناک سلسلے کہ مسائل دوسرے پوچھنے کے بجائے اب یہ مسائل آ رہے ہیں. لوگ لڑنے کے پوچھ لیتے تھے، لڑائی جھگڑے کے پوچھ لیتے تھے، اب یہاں یہ مسائل ہو رہے ہیں. میاں بیوی کی شکایت لے کر آ رہا ہے، شوہر بیوی کی لے کر آ رہے ہیں، اور رات دن کے مسئلے. جس کے پاس ذرا دولت تھوڑی سی زیادہ ہے وہ اس کے حساب سے لے رہا ہے، اور جس کے پاس تھوڑا سا وہ مسئلہ ہے وہ اور اس کے حساب سے لے رہا ہے. ایک جو ہے نا وہ خاتون کہنے لگی، وہ پوری فیملی میرے پاس آتی تھی کچھ سال پہلے، کرونا سے پہلے، تو کہنے لگی وہ فلاں جو تھی بینک میں تھی وہ، تو انہوں نے آفر کی کہ مجھے دوسری بیوی بننا ہے، سیکنڈ وائف، تو آپ کے خاندان میں تو کرنا چاہیں تو بھی میں حاضر ہوں، اور کسی سے کوئی صحیح رشتہ وہ بھی حاضر ہے. ایک آدھ میں نے دکھایا بھی. بہرحال وہ اگلے جو ہے کلٹی مار گئے. خیر تو جو ہے نا ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان سے رابطہ منقطع کر لیا. تو کہنے لگی کہ جو ہے نا بہت ان کو سمجھایا، وہ اپنے بینک کے اندر اپنے جو ہے نا ان سے عہدیداروں سے انہوں نے ساتھ بات شروع کر لی، کپڑے رکھتے سب بدلنا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ جو ان کا جو بڑا باس ہے اس سے تعلقات قائم کر لیے، اس کے ساتھ راتیں گزارنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا. جس وقت مجھ سے ملتی تھی ان کا 5-6 سال کی بچی تھی، بہت پیاری خوبصورت بچی تھی، ان سے شروع کر دیا. کہنے لگے اتنی آگے تک نکل چکی ہے، اتنا آگے جا چکی ہے، تو ہم نے تو اپنی فیملی کی خیر بنائی، ہم نے تعلق منقطع کر لیا. شریف گھرانوں سے نکل کر یہ ہو رہا ہے. کسی نے کہا تھا کہ وہ جو بڑے لوگ جو ہندوستان کے زمانے میں لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت آبرو روزی کرتے تھے، آج خاندانوں میں ان سب کی بہو بیٹیاں بچیاں ان کی عزتیں رول رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، تھڑک رہی ہیں، ننگی ہو رہی ہیں، کپڑے جو نا چست یا جو نا جھلکتے ہوئے باریک کپڑے پہن رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری ان چیزوں کی عذاب ہے. اس لیے ان عذابوں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے جو نظام میں سلسلے میں جڑے رہنا، اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا. جو ملوث ہے اللہ سے اپنی شکایتیں کرتے رہو. پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا رہنے دو، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ سے کہتے رہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے. اور اپنے لیے نہیں، پورے جہان کے لیے کرو، نظام کے لیے کرو کہ وہ نظام اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دے، اس نظام سے چھٹکارا مل جائے. معاملہ اپنا میرا تیرا انفرادی اس کا نہیں ہے، پورے نظام کا ہے. اس نظام پر جو اس طرح کے لوگ مسلط ہو گئے جن کو کوئی روک نہیں سک رہا ہے، تو ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششیں کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی عزت کی، آبرو کی، فیملیوں کی
حفاظت فرمائیں، اور یہ خفیہ نکاح کے معاملات، اس طرح کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ وہ جو تحفظات ہیں وہ عطا فرمائیں، اور جو کمی بیشی ہمارے سے ہوئی ہو کسی کے بارے میں بھی اللہ معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت شیئر کرو، سبسکرائب کرو، نہیں مطلب کیا کیا کرنا ہے بتا دے بھائی۔ شیئر کرو، سبسکرائبر کرو، لائک سبسکرائب کرو، آگے بھیجو، ہاں، خود بھی دیکھو، دوستوں کو بھی دکھاؤ، سن خود رہے ہو؟ بھی دیکھو، فیملی کی بھی دکھاؤ، بیانہ سنتا جاؤ، ثواب کماتا جاؤ۔ بہت اچھا بولا۔